امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات چل رہے تھے جس میں آخری دور ان کی ابتلاء اور امتحان کا دور. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں نیشا پور آ گئے تھے، اور نیشا پور میں امام بخاری کے استاد ہیں محمد یحییٰ زہری، جن سے امام بخاری نے جوانی میں پڑھا. جب یہاں آ گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اس کا بہت بڑا استقبال ہوا اور بہت اعزاز و اکرام سے لایا گیا نیشا پور. ان کے استاد بھی شامل تھے، اور ان کے استاد نے اعلان کیا بھائی آج کل بخاری آئے ہوئے ہیں، تم ان سے استفادہ کرو. محمد یحییٰ زہری بہت پرانے محدث ہیں نیشا پور کے، اور ان کا بڑا اثر لوگوں پر تھا، اور تقریباً وہاں کے تمام علماء ان کے شاگرد تھے. انہوں نے جب کہا تو لوگ امام بخاری کی مجلس میں جانے لگے. پھر اتنے فدا ہوئے بخاری پر کہ خود محمد بن یحییٰ زہری کی مجلس مان پڑ گئی. اور امام مسلم یہ محمد بن یحییٰ زہری کے شاگرد ہیں، دراصل یہ نیشا پوری ہے. مسلم بن حجاج نیشا پوری یہ بھی چلے گئے. احمد بن مسلمہ ایک بڑے محدث ہیں، وہ بھی شاگرد تھے، وہ بھی چلے گئے. وہ پھر حضرات اتنے فدا ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر، واپسی نہیں. اب ایک دن اعلان کیا محمد بن یحییٰ زہری نے کہ میں ملنے کے لیے جا رہا ہوں بخاری پر. پہلے تو تفصیلی ملاقات نہیں ہوئی تھی، وہ تو ویسے استقبالیہ جو ہوئی، جس نے بھی چلنا ہو تو میرے ساتھ چلے. تو پورا شہر تیار ہو گیا کہ آج دو بڑے محدثین کی آپس میں مجلس ہوگی، کیا باتیں ہوں. لیکن ایک بات جس کے بارے میں پہلے سے ان کو خدشہ تھا محمد بن یحییٰ زہری کو، وہ اعلان کر دیا کہ عقیدے کے بارے میں کوئی سوال نہ کرے وہاں. اور اس زمانے میں ایک مسئلہ چل رہا تھا، وہ تھا خلق قرآن کا مسئلہ. خلق قرآن کا مسئلہ ایک اسلام پر ایک بڑا کڑا وقت آیا ہے. عباسی خلفاء کے دور میں معتزلہ نے یہ مسئلہ اٹھایا ہوا تھا کہ قرآن کی مخلوق ہے جس طرح دوسری مخلوقات ہیں. ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے اس نظریے کے پیچھے دراصل یہ جو نظریہ کیوں پھیلایا گیا کہ قرآن مخلوق ہے، اس کے پیچھے دراصل معتزلہ کی وہی عقلی کارستانیاں ہیں، کیونکہ معتزلہ عقل پر اعتماد کرتے ہیں. جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں کہ عقل سے بات سمجھ میں آنی چاہیے، عقل سمجھ میں نہ آیا تو نہیں، ہم کیسے کریں. تو یہ چاہتے تھے کہ قرآن کو مخلوق قرار دے کر قرآن سے فرار اختیار کیا جائے. بھی یہ بھی مخلوق ہے اور مخلوق ہے تو مخلوقات میں کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے. اور اگر اس کو غیر مخلوق مانے اور اللہ کا وصف مانے تو پھر گنجائش نہیں. یہ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ کی یہ نکتہ ہے، اور بہت اہم بات ہے. یہ بڑی بزرگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. وہ کہتے ہیں وہ عقلیات کے لیے راستہ نکالنا چاہتے ہیں. اگر غیر مخلوق کہہ دیں کہ اللہ کا وصف ہے تو اللہ کی ذات اور صاحب کے بارے میں تو ویسے ہی نہیں پکار سکتا، وہاں عقل تو چلنی نہیں. مگر نہ ذات عقل سے سمجھ میں آنے والی ہے، نہ صفات سمجھ میں آنے والی ہے. تو اس کو مخلوق قرار دے دے تاکہ اس پر بحث کی جا سکے اور کوئی عقلی طریقے سے اپنا راستہ نکالے. یہ مسئلہ امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بہت زیادہ تکلیف اٹھائی. اس لیے اکثر تاریخ میں بھی پڑھے کہ باب محنت امام احمد بن حنبل کی، اور بن حنبل کو کون سی تکلیف اور آزمائشیں ہیں، ان میں یہ کوڑے مارے جاتے تھے. کہتے اتنے 100 کوڑے روزانہ رکھتے تھے، اگر ایک کوڑا بھی ہاتھی کو مارا جاتا تو اس کی چیخیں نہیں جاتی. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس استقامت کی وجہ سے معتزلہ کو ناکام کر دیا. 3 عباسی خلفاء کے دور میں یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن پھر آخری عباسی خلفاء نے معافی بھی مانگی اور معتزلہ کو دربار سے بھگایا. اب دنیا میں امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی نظریات وہی پھیل گئے بس کہ قرآن غیر مخلوق ہے. لیکن اس میں اتنا مبالغہ ہوا. کلام اللہ کی 2 قسمیں یاد رکھو، ایک کلام نفسی، ایک کلام لفظی. یہ آپ انشاءاللہ جب آخری سپارہ آئے گا تو اس میں بھی اس پر بڑی بحث آئے گی. رد الجامیہ
کلام نفسی کو ہے جو اللہ کی ذات میں موجود ہے، وہ کلام نفسی. جیسے میں نے سوچا ہوا کہ میں کیا بولوں گا، یہ کلام نفسی ہے جو میرے دماغ میں ہے. جب زبان پر آ جاتا ہے تو لفظی ہو جاتا ہے، جب لکھا جاتا ہے تو یہ لفظی ہو جاتا ہے. تو کلام نفسی وہ جو اللہ کی ذات میں، یہ غیر مخلوق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہ جو کلام لفظی ہے جو میں بول رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اب میں جو پڑھ رہا ہوں یہ کلام لفظی ہے جو اس کلام نفسی پر دلالت کرتا ہے. یہ جو کتابت ہوتی ہے یہ کلام لفظی ہے جو اس کلام نفسی پر دلالت کرتا ہے. یہ جو کلام لفظی ہے یہ مخلوق ہے، کیونکہ میرے اور آپ کا فعل ہے، میں اور آپ پڑھ رہا ہوں. لیکن وہ جو جس کلام پر بات کر رہا ہے وہ کلام لفظی، وہ کیا کلام ہے؟ لفظی. بہت آسان جیسے لفظ اللہ لکھا ہے، اللہ یہ لفظ ہے اللہ کا، لیکن دلالت ایک ایسی ذات پر کر رہا ہے کہ جس ذات کا کوئی کنہا اور کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا. لیکن لفظ یہ ہے جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن دلالت اس پر کر رہا ہے. یہ لفظ وہ ہے جو میرے اور آپ کے منہ سے نکل رہا ہے، اس لیے ہمیں اس پر اجر و ثواب ملتا ہے. لفظ اللہ پر قرآن پڑھنے پر ثواب ملتا ہے. تو امام بن حنبل کے ماننے والے نے اتنا مبالغہ کیا کہ کلام لفظی کو بھی غیر مخلوق قرار دے دیا، اور یہ جو لکھا ہوا ہے صحیفوں میں کا یہ بھی غیر مخلوق ہے. اور ایک ہاتھ سے لکھے جا رہے ہیں، مطلب چھاپوں میں چھپ کر ہے، کہتے نہیں یہ بھی غیر مخلوق ہے. کیونکہ جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے نا تو جو مخالف ہوتا ہے وہ پھر وہ بھی بہت دور نکل جاتا ہے. جھگڑا تو اصل میں اس پہ تھا کہ کلام نفسی مخلوق ہے یا نہیں. معتزلہ کہتے کہ وہ بھی مخلوق ہے یہ بھی مخلوق ہے، لیکن کلام لفظی کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں تھا. لیکن جب جھگڑا ہو گیا اور اس میں اتنی سخت ان پر آزمائش آئی تو انہوں نے کلام لفظی کو بھی، ان کے ماننے والی امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، اس کو بھی کلام لفظی کو بھی انہوں نے کیا قرار دے دیا؟ غیر مخلوق. اس لیے اس کو کہتے ہیں مسئلۃ اللفظ، اور اس کو لفظیہ بھی کہتے ہیں، لفظیہ یا مسئلۃ اللفظ. اب چونکہ امام احمد بن حنبل کا اس ہر جگہ چل رہا تھا تو امام بخاری سے کوئی سوال نہ کرے. یہ محمد مجاہد زولی نے پہلے کہا، خیر وہاں گئے، اتنی دنیا چھتوں پر بھی لوگ چڑھے ہوئے تھے اور دونوں بزرگ ملاقات کر رہے ہیں، آپس میں حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ آدمی کھڑا ہو گیا، شرارت بازی تو حالانکہ منع کیا تھا، لیکن الناس الانسان حدیث الامام نے، جس سے روکا جائے آدمی اسی کا حدیث ہوتا ہے. کھڑا ہو گیا، نے کہا جی ما تقول لفظی بالقرآن، تم کیا کہتے ہو میرے ان الفاظ کے بارے میں، قرآن کی جو میں زبان پر تم کیا کہتے ہو؟ امام بخاری نے اعراض کیا. امام بخاری کیونککہ امام بخاری جانتے تھے کہ مبالغہ بازی چل رہی ہے، حقیقت بیان کریں گے لوگوں سمجھ میں نہیں آنے والی، تو خاموش رہے. پھر کھڑا ہو گیا، پھر کھڑا ہو گیا، بار بار اصرار کر رہا ہے. امام بخاری اگر تنگ آ کر یہ کہا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، سب کہا قرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے. وَأَلْفَاظُنَا مِنْ أَفْعَالِنَا، اور الفاظ ہمارا فعل ہے. وَأَفْعَالُنَا مَخْلُوقَةٌ، اور ہمارے افعال مخلوق ہے. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے. اور یہ بات کی تو شور اٹھ گیا کہ یہ قرآن کو مخلوق مانتا ہے، معتزلی ہے. آگے بات جھگڑا شروع ہو گیا. وہی بری مشہور کر دی بدعتی ہے. اس زمانے میں جیسے ہر کام پر بدعتی کر دی بدعتی. اب عوام الناس میں تو یہی تھا کہ یہ لفظی بھی غیر مخلوق ہے، لکھا ہوا بھی غیر مخلوق ہے، اور نفسی بھی غیر مخلوق ہے. اب عوام تو اتنی باریکیاں جانتے نہیں، وہ کوئی بس مخلوق کا لفظ منہ پہ کیا ہونا تھا. اب یہ بھی نہیں کہا، حالانکہ بہت اچھا فیصلہ سب علماء نے کہا کہ دیکھو کتنی پیاری بات کی امام بخاری نے واضح کر دیا کہ وہ کلام جو
نفسی ہے وہ غیر مخلوق ہے، لفظی مخلوق ہے، لیکن نہیں، اتنا شور اٹھا یہاں تک کہ خود محمد بن جائی زولی پر اتنا دباؤ لوگوں کا آیا، اس نے بھی فتویٰ دے دیا کہ بخاری بدعتی ہے، اس سے کوئی پڑھنے نہ جائے۔ حالانکہ حقیقت وہ بھی سمجھتے تھے کہ نہیں، یہ ہوتا ہے پریشر، پریشر آیا، اس کا نتیجہ نکلا کہ سب امام بخاری کو چھوڑ گئے، سوائے دو طالب علموں کے، احمد بن مسلم اور امام مسلم، یہ دونوں وہاں ہوتے تھے، اور بالکل مسلم خالی ہو گیا، اور بالکل ہر لوگوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، بائیکاٹ کر دیا۔ امام بخاری پریشان ہو گئے تھے بھائی، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام زولی کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، لیکن بس میں ساری حدیثیں واپس کرتا ہوں جو میں نے آپ سے پڑھی ہیں۔ چنانچہ ایک آدمی پر یا اونٹ پر لاد کر حدیثوں کے رجسٹر بھیج دیے کہ آپ اپنے حدیثیں رکھیں، میں آپ کی طرف سے کوئی حدیث نقل کرنے والا نہیں ہوں۔ امام مسلم جس نے اتنا پڑھا تھا امام زولی سے، اپنی کتاب مسلم شریف میں ایک حدیث بھی نہیں لایا ہے، لیکن عجیب بات ہے امام بخاری لایا ہے ایک دو حدیثیں، لیکن پورا نام نہیں ذکر کیا، زولی لفظ نہیں لایا، محمد کر دیا یا محمد بن جائے یا بات سنا ہو جائے۔ دیکھو کہ فن کے آدمی تھا، بڑے آدمی ہوتے ہیں ان کے بڑے معاملات ہوتے ہیں، کہیں ایسی ہو تو حدیث لے آئے، یہ جھگڑا اپنی جگہ ہے، لیکن جہاں ایسا تھا تو سند سے حدیث لائے، لیکن ایک دو حدیث نہیں کی امام بخاری۔ اب امام بخاری پریشان اکیلے، بلکہ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حاکم نشا پور نے بھی آرڈر دے دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے، حکم دے دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں بخارا چلا جاتا ہوں، جہاں کا میں ہوں۔ انسان جوانی میں پھرتا رہتا ہے، بڑھاپے میں اپنے وطن معروف کی طرف لوٹتا ہے، آخری زندگی اور گزارا۔ اور بخارا والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بہت استقبال کی تیاریاں کی، امام بخاری کو کہا کہ آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ۔ امام بخاری یہاں سے گئے، امام مسلم بھی ساتھ تھے، احمد مسلمہ بھی ساتھ تھے، 3 میل تک خیمے لگائے گئے، استقبالیہ خیمے، لوگ کئی دن سے آ کر میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور امام بخاری پر جو ہے نا وہ پیسے بھی نشاور کیے گئے، یہ پیسے نشاور کرنے کا پرانا ایک سلسلہ ہے، پیسے نشاور کیے گئے، اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ بخاری کو لایا گیا، اور امام بخاری کے لیے مسند بنائی گئی۔ امام بخاری سے بعد میں تو کہا روزانہ 90 ہزار انسان جو ہے وہ حدیث پڑھتا تھا، بعد نے کہا کہ کل پڑھنے والے 90,000 ہیں جن نے بخارا میں بخاری شریف پڑھی، وہ بخاری سے لکھی جا چکی ہے، یار بخاری سے لکھی جا چکی ہے، 90,000 انسانوں نے بخاری پڑھی، کتنے لوگ روز آتے تھے پڑھنے کے لیے، 1000 1,500 2,000 کا مجموعہ روزانہ ہوتا۔ اب ایک روایت سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی شیطان نے اڑنگا لگایا۔ اچھا یہاں کا جو گورنر تھا عربی، وہ بھی خالد ابن احمد زولی تھا، وہ بھی زولی تھا، قبیلہ وہ بھی زولی قبیلے سے تھا، جس طرح محمد بن جائی زولی تھے۔ اس نے کہا کہ بھئی اتنے لوگ آ کر آپ سے استفادہ کر رہے ہیں، آپ میرے دربار میں آ کر ایک مجلس سے خاص لگایا کریں جس سے میں اور میری اولاد آپ سے استفادہ حاصل کریں۔ بس شیطان آ گیا بھی، اس نے الگ بہترین کام کر رہا تھا، ہزاروں لوگ روزانہ استفادہ کرتے تھے، اور ایک چھوڑا اطمینان سے امام بخاری حدیث پڑھا رہا ہے، لیکن بس انہوں نے کہا پایا کرو میرے یہاں۔ اور امام بخاری میں نے پہلے بتایا ان میں غیرت بہت تھی، غیرت۔ انہوں نے کہا کہ میں وہ حدیث کے لیے تیرے وہاں ہوں، وسلم کی حدیثوں کو ذلیل کروں میں جا کر، یہ تیرا کام ہے کہ تم میرے یہاں آیا کر، ڈٹ گئے گورنر کے ساتھ۔ بس یہاں سے چپر شروع ہو گئی گورنر میں اور امام بخاری میں۔ اور دوسری بات سے پتہ چلتا ہے کہ حاکم نیشا پور نے ان کو لکھا، وہ کہ یہ زولی تھے، ان کا دیکھو یہاں امام زولی کے عقائد کے خلاف انہیں فتویٰ دیا ہے، اور ان نے اس کو لکھا کہ بخارا سے نکالو اس کو جمنانے دو، اس کی شہرت ہو رہی ہے، کیونکہ روزانہ جو اتنے آدمی آئے گا تو سب کے کان تو کھڑے ہو جائیں گے نا۔ یہ شہرت بھی انسان کو بہت نقصان پہنچاتی ہے، چھپڑا بھی مشکل ہے۔ آرڈر کر دیا کہ نکل جاؤ میرے بخارا سے،
اور ایسا سخت آرڈر کیا کہ ان کو کتابیں بھی اکٹھی نہیں کرنے دی، نہیں ابھی ابھی نکلو، ابھی 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 چلو یہاں سے نکلو فوراً، رمضان کا مہینہ ہے ابھی ابھی نکلو۔ میں کتابیں وغیرہ سے اکٹھی کر لوں، میں تمام کو اپنے ساتھ لے جاؤں، نہیں نکلو آخر چلے، لیکن بہت شدید غم اپنے گھر سے نکال دیا نا، وطن سے نکال دیا۔ وہ تو چلو نیشاپور تو وطن نہیں تھا، یہ تو وطن ہے، اس پر تو آئے تھے بھی میں یہیں پر ہی رہ جاؤں گا، یہیں مر جاؤں گا، آخری زندگی میری آج منان سے گزر جائے گی۔ بخارا والے اپنے لوگ تھے، عزیز بھی تھے اور شہردار بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن گورنر نے گڑی گڑ یہاں سے یہ بیچارے وہاں سے 100-150 میل کا سفر کر کے خرطن چلے گئے۔ خرطن یہ وہ ہے جہاں ان کے نام کے رہتے ہیں، یہ سمرقند کے پاس ہے، یہ دراصل ولایت سمرقند میں آتا ہے خرطن، وہاں چلے گئے۔ جب وہاں گئے تو اب سمرقند والوں نے کہا کہ ہمارے پاس آج ہم الگ گورنر تھے، لیکن اس سے پہلے حاکم بخارا نے ان کو لکھ دیا اس کو نہ رہنے دینا، ہمارے لیے خطرہ بنے گا۔ اب اتنا بڑا بخاری ہے آج جس کے علوم کا محتاج ہے، وہاں حالات یہ ہیں کہ ان کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ معاملات کا۔ اور آپ دیکھو امام بخاری کی کتاب آج تک پڑھی پڑھائی جا رہی، سینکڑوں سال ہو گئے۔ آج اگر بخاری کا پتہ فلاں جگہ بخاری آ رہا ہے تو کیا حال ہو، ایک نظر دیکھنے کے لیے لوگ کیا کیا جتن کریں، لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ امام بخاری کے لیے جگہ نہیں ہے۔ خرطن چلے گئے، دل پر ایک بوجھ ہو گیا، غم ہو گیا۔ اب بخارا کا سنا کہ وہاں بھی گڑبڑ چل رہی اور حاکم سمرقند میں گڑبڑ چل رہی اور حاکم سمرقند نے بھی سپاہی بھیج دیے۔ عجیب بات ہے یہ جو میں نے آپ کو بات پڑھی ہے، بات میں بہت تکلیف دہ بات۔ سپاہی خرطن آ گئے، انہوں نے نکلو یہاں سے، کیونکہ حاکم سمرقند دیکھ چکا تھا کہ لوگ بڑی تیاری کر رہے ہیں اور محلوں میں بعض گشت ہے، گھروں میں بعض گشت ہے، بخاری پڑھا ہوگا، اور ایسا نہ ہو کہ یہاں آ رہے پھر مجھے نکالنا مشکل ہو جائے، ابھی تو کوئی بندہ ساتھ نہیں۔ سپاہی آ گئے اور امام بخاری اس سے پہلے یہ دعا کر چکے تھے، اللہم ان ذاکر بالارض ما رحبت، تیری زمین مجھ پر تنگ ہو چکی ہے، فقبضنی لیکن غیر مفتون، بغیر فتنے کا آپ مجھے اپنے پاس بنا لیا۔ یہ دعا کر چکا ہے، چلا جھگڑا ہو رہا ہے، اب اس بھائیوں کو تو پتہ نہیں چلا، یہ پتہ چلا کہ سمرقند میں بھی اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے لے آؤ، وہ کہتا ہے نہ لاؤ، معامل نہیں رہنے دیا، معامل نہیں رہنے دیا، شبہات پھیلا دیے۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ سپاہی آ گئے، عید کی رات ہے، عید کی رات ہے، کل عید ہے، آخری روز ہے، نکلو کہ یار میں چلا جاؤں گا، میرے عید کرنے دو، چلو میں کہیں، لیکن سب میں جاؤں کہاں، میں کہاں جاؤں، یہ میرا وطن ہے، میرے علاقے کے لوگ ہیں، میں کہاں جاؤں گا؟ امام بخاری حیران، کہا ہمیں نہیں پتا، سمرقند کی سرحد سے نکلو، کہتے سپاہی سب پر سوار رہے اور ان کو عید تک بھی رکنے نہیں دیا، اور امام بخاری کے شاگرد فرماتے ہیں کہ کتابیں بھی نہیں اٹھانے دے رہے تھے مجھے، میں بخاری کے کہا چلو مجھے باہر لے جاؤ، مجھے گھوڑے پر سوار کر دو تاکہ ان کو کچھ تو اطمینان ہو جائے، تم پیچھے میرے بعد میں میری کتابیں لے آنا، میں آگے راستے پر چل رہا ہوں، تم پیچھے جو کتابیں وغیرہ سمیٹ کے ساری چیزیں لے آنا، میں بخاری مخصوصات ہر چیز تھی۔ اور وہاں جب گئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یکدم جب پسینہ شروع ہو گیا اور کمزوری محسوس ہوئی، راستے کے کنارے پر لیٹ گئے، راستہ چل رہا ہے، کچا راستہ تھا، اس کے کنارے پر لیٹ گئے، اور جب وہ شاگرد آئے تو امام بخاری انتقال کر چکے تھے، اور امام بخاری کوئی بستر پر نہیں تھے، کوئی ارد لوگ نہیں تھے، ایک راستے کے اوپر امام بخاری پڑے ہوئے تھے، مٹی چہرے پر لگی ہوئی تھی، وہی امام بخاری کا انتقال۔ اور عید کا دن ہے، امام بخاری کا انتقال عید والے دن ہوا، یعنی رات کو انتقال ہو گیا، اگلے دن عید تھی، اور عید کے بعد ان کا جنازہ تھا۔ 256 ہجری میں 62 سال کی عمر تھی امام بخاری کی۔
اتنی سخت آزمائش آئی. اب لوگوں کو ہوش آیا، بخارا والوں کو، وہ اتنا بڑا آدمی چلا گیا، اب سوار ہیں قبر میں معافی مانگ رہے ہیں. 1 مہینے تک مشک کی خوشبو آتی ہے. 1 مہینے تک لوگ مٹی اٹھا اٹھا کے لے جاتے تھے، امام بخاری کی قبر سے گڑا بن جاتی تھی، پھر مٹی ڈالتے تھے. ان میں سے اتنی تیز خوشبو آتی ہے. اس زمانے کے بزرگوں نے دعا کی، اللہ میاں سے اس خوشبو کو آپ چھپا دیجیے، اگر یہ چلتی رہے گی تو امام بخاری قبر کی بات مشکل. گورنمنٹ کو پابندیاں لگانی پڑی، پھر بھی لوگ مٹی لے جاتے. کچھ دن کے بعد دیتے تو گڑا بن جاتی قبر، میت ننگے ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا، پھر دوبارہ اس کو مٹی ڈالتے. اس طریقے سے تو خرطن یہ بالکل سمرقند کے قریب جگہ ہے، 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پر سمرقند شہر جو ہے، جو ازبکستان میں آتے ہیں، اس کو بخاری سٹی قرار دیا. بخاری سٹی اس کے ساتھ چکر لگا کر آئے ہیں. بخاری سٹی وہاں امام بخاری کا ہے، بخارا میں نہیں ہے، بخارا سے بہت دور ہے، سمرقند کے قریب ہے بخاری سٹی. خرطن یعنی خرطن یعنی اس قبر کی زیارت کے لیے اتنے لوگ آتے تھے کہ گدھوں سے جگہ تنگ پڑ گئی تھی، سواریوں سے جگہ تنگ پڑ جاتی تھی. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کہاں لوگوں کی سواری کھڑی کرنے کا. وہ جنگل تھا، ایک طرح کی گاؤں تھا، وہاں بھی جگہ تنگ پڑ جاتی. اس لیے خر تنگ، خر بنا گدھا تنگ، یعنی جس سے گدھوں کے لیے بھی جگہ تنگ ہے تو خر تنگ ہے. اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس اطلاع کا دور ان کی موت پر جا کر منتج ہوا. امام بخاری 194 میں پیدا ہوئے، 256 ہجری میں انقلاب. دونوں شوال کے نہیں ہوئے، پیدائش 13 شوال کو ہی تھی اور وفات 1 شوال کو. میلاد ہو صدق، میلاد ہو صدق، صدق کے 194 ہجری میں صدق کے عادت میلاد ہو صدق. عاشا حمید حمید کا جو 62 سال. ون قضا فی نوری 256 ہجری. یہ لوگوں نے تاریخ وفات نکالی. حضرت بنور نے ہم اکثر پڑھتے تھے میلاد و صدق و مدت عمری، میلاد و صدق و مدت عمری. عاشا حمیدا مدت عمری عاشا حمیدا ون قضا فی نوری. خیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر کسی نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام موجود ہیں، وہ کئی دور سے کوئی عالم تھے. اور نے پوچھا کہ حضرت آپ کیسے کھڑے؟ کہا کہ بخاری آ رہا ہے ان کے استقبال کے لیے کھڑا. کہا کہ میں نے وہ تاریخ نوٹ کی، امام بخاری کا انتقال اسی وقت ہوا تھا جس وقت میں نے خواب دیکھا. اس کے بعد اب یہ بخاری شریف کا یہ تو مصنف تھا، اب مصنف کا تعارف ہے. جو کتاب آپ کے سامنے اس کا تعارف ضروری ہے. سب سے پہلے اس کا نام آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے. الجامع المسند الصحیح، الجامع المسند الصحیح من المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ. یہ ہے پورا نام اس کا. الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ. الجامع، جامع وہ کتاب ہے جن میں 8 قسم کی حدیثیں ہوتی ہیں. سیرت، آداب، عقائد، احکام، قیامت کی علامات، مناقب، تفسیر، شیعہ عادات، تفسیر و عقائد اور احکام، مناقب، اشراط. 8 قسم کی حدیثیں جس میں ہوتی ہیں اس کو جامع کہتے ہیں. الجامع اس نے کہا. المسند یعنی ساری سند کے ساتھ رسول اللہ مرفوع حدیث ہے. اصل مرفوع حدیث سے لایا ہے، موقوف حدیث جو امام بخاری لایا ہے وہ ضمنی طور پر لایا. اصل روایتیں جو ہے وہ ساری مرفوع حدیث ہے. المسند. صحیح، صحیح میں ساری صحیح روایات ہیں جس میں
آپ نے پڑھا ہے 5 شرطیں ہوتی ہیں صحیح ان کی، کہ وہ متصل سند ہو، حافظہ بھی صحیح ہو، اور اس کے اندر عدل بھی پایا جائے، اور اس میں کوئی شذوذ بھی نہ ہو، نکارت نہ ہو، وہ صحیح۔ المختصر، المختصر کہہ کے امام بخاری نے ان تمام لوگوں کی قبر پر مٹی ڈال دی ہے کہ جو لوگ کہتے سارا دین بخاری میں، کہتا المختصر یعنی یہ اختصار ہے، یہ ساری حدیثیں نہیں ہیں۔ یہ خود لکھا ہے، خود کہا امام بخاری نے، ما ادخلت فی ھذا الا ما صح، میں اس میں وہ روایت ہے جو صحیح ہے، وما ترکت من الصحاح کہ لا یطول، اور میں نے بہت سی صحاح حدیثیں چھوڑ دی ہیں تک کتاب لمبی نہ ہو جائے۔ اور ایک لفظ ابن حجر اسقلانی نے نقل کیا ہے فتح الباری میں، مستوعبت صحیحا، ساری صحیح حدیثیں اس کتاب میں، ورنہ پھر کتاب صحیح ہو جاتی ہے۔ یہ تو امام بخاری نے اس کا نام رکھا ہے کتاب کا۔ اب اس کی وجہ تعریف کیا ہے، کیوں امام بخاری نے لکھی، کیسے داعیہ پیدا ہوا، کیسے ان کا دل چاہ کر اس کو کتاب لکھی۔ کہتے ہیں ان کی جو اسحاق اسحاق ابن راہویہ جو بڑے استاد ہیں، بعد نے تو کہا ہے کہ انہوں نے خود کہا یا کسی نے ان کی مجلس میں کہا کہ کوئی مختصر کتاب ہوتی حدیث کی جس میں پڑھنے سے ساری باتیں سامنے آ جاتی۔ امام بخاری کہتے ہیں میرے دل میں بات آ گئی کہ میں وہ کتاب لکھوں گا، کیونکہ اس سے پہلے جو کتابیں تھیں وہ لمبی تھی، مسانید تھی، اور مسانید بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں۔ مصنف امام بن حنبل 35,000 حدیثیں اس میں، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف امام بن حنبل۔ تو مختصر کتاب کا جو دور ہے وہ 3ری صدی ہجری ہے، جو امام بخاری سب سے پہلا آدمی اس میں، یہ سباق الغایات ہے، یعنی سب سے آگے ہی نکل گیا ان کا گھوڑا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بات آ گئی، اور پھر خواب بھی دیکھ لیا، وسلم تشریف فرما ہے اور آپ پنکھے سے مکھیاں اڑا رہے ہیں چہرے سے۔ تو محبت سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ کی حدیثوں سے جھوٹ کو دور کریں گے، جھوٹ کو دور کریں گے آپ کی حدیث۔ چنانچہ اور بھی تائید ہوگی، امام بخاری نے پھر کام شروع کر دیا۔ 16 سال میں امام بخاری نے کتاب لکھی ہے، 23 سال کی عمر میں شروع کی امام بخاری نے، 23 میں 16 ملا لو کی عمر نکل آئے گی، 16 سال کی عمر، 16 سال لگ گئے بخاری سے لکھنے میں، تو تم 1 سال میں پڑھتے ہو۔ اور مکہ شریف میں شروع کی، اس کی ابتدا مکہ میں کی ہے، اور انتہا مدینہ میں۔ یہ جو ابواب لگائے ہیں آگے میں تکمت الباب، یہ سارے مدینہ شریف ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لگائے، اور شروع مکہ شریف، پھر لکھتے گئے کیونکہ میرے ہمارے استاد فرماتے تھے پوری زندگی لکھتے ہی رہے، اس لیے کمی بیشی کرتے رہے، کبھی اضافہ کرتے کہیں کمی کرتے، پڑھاتے بھی رہتے تھے یہ کتاب، اور اس میں کمی بیشیاں بھی کرتے رہتے تھے، آخری عمر تک یہ مسئلہ رہا امام بخاری، اس کتاب کے اوپر پوری توجہ رہی ہوئی، اور اسی کو پڑھاتے تھے۔ یہ امام بخاری سے پڑھنے کے لیے لوگ آتے تھے، 90,000 شاگرد بخاری شریف کے جنہیں بخاری پڑھی، تقریباً 7,272 تقریباً روایتیں اس میں۔ بعد نے کہا ہے کہ 8,079، بعد نے 9,000 کہا ہے، 9,080 روایتیں۔ یہ تکرار کے ساتھ ہے، کیونکہ ایک روایت میں 6 دفعہ بھی لاتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں لے آتے، وہ وجہ ہوتی ہے دوبارہ لانے کی۔ تکرار کے بغیر ان کی تعداد 4,000 ہے، بعد نے 2,500 بتائی ہے، لیکن 4,000 صحیح ہے، یعنی 8,000 حدیثیں ہیں تکرار کے ساتھ، بغیر تکرار کے 4,000 ہیں۔ 2-3 عدد مختلف کتابوں میں آتے ہیں۔ اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے لکھی ہے، 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو یاد تھی، جن میں مرفوعات بھی تھی، جن میں موقوفات صحابہ کی اقوال ہیں، اور مقطوعات تابعین کے اقوال ہیں۔ ایک ہوتا مقطوع، ایک ہوتا منقطع۔ منقطع وہ جس کی سند میں انقطاع، اور مقطوع صحابی کا قول، تابعی کا قول۔
اور موقوف صحابی کا قول اور مرفوع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان. لہذا ان 6 لاکھ میں سے امام بخاری نے یہ انتخاب کیا ہے اور شان کے ساتھ انتخاب کیا ہے کہ پہلے سند کے اعتبار سے دیکھتے تھے اور بڑی کڑی شرطیں لگائی تھیں، ان کے اعتبار سے حدیث کو دیکھتے، پھر غسل فرماتے اور خوشبو لگاتے، 2 رکعت استخارہ پڑھتے، پھر انشراح قلب بھی ہوتا تو یہاں لکھتے. اور استاد فرماتے تھے اس زمانے میں تو وضو کا پانی ملنا مشکل ہوتا تھا، بخاری روزانہ غسل کرتا تھا پھر لکھتا تھا. ارے وضو بھی مشکل ہے، اگر وضو میں پڑھتے رہتے غسل پڑھواتے تھے پھر لکھتے تھے. 16 سال کی عمر میں اس کتاب کو مکمل کیا. 90,000 طالب علموں نے براہ راست امام بخاری سے بخاری پڑھی. پھر اس کے شاگردوں میں 90,000 میں سے 4 شاگردوں کے نسخے آگے آئے ہیں، جن میں سب سے اہم نسخہ یہ ہے محمد بن یوسف فربری کا. فربر ایک جگہ کا نام ہے. محمد بن یوسف فربری، ان کا نسخہ سب سے زیادہ مقبول ہوا ہے کیونکہ انہوں نے بخاری سے 2 مرتبہ پڑھی ہے. ایک بار فربر میں جب آئے تھے تو بخاری پڑھی، دوبارہ بخارا جا کر وفات سے 2-3 سال پہلے کہاں پڑھی، 2 دفعہ پڑھی. اس لیے زیادہ اعتماد جو نسخے پر ہوتا ہے، ورنہ احمد شاکر کا بھی نسخہ ہے اور بھی نسخے ہیں، امام نسوی کا بھی نسخہ ہے، ایک اور بھی نسخہ ہے. لیکن یہ جو حضرات ہیں، یہ جو محمد یوسف فربری اس کی حدیثیں لاتا ہے، یعنی ان سے قول کو لاتا ہے، قال محمد یوسف فربری، یا خود اپنا نام بھی ذکر کرتا ہے اس کے بعد. یہ ان میں یہ اس کی جو ہے یہ نسخہ ہے جو میں اور آپ پڑھتے ہیں. اور پھر یہ اتنی مقبول ہوئی، مطلب بخاری کی زندگی میں مقبول ہو گئی. بلکہ ابو زید مروزی بہت بڑے عالم ہیں، وہ ہمیشہ امام بخاری کی مسند شافی یا کتاب العلوم کا درس دیا کرتے تھے. تو کہتے ایک دم میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان سویا ہوا تھا تو رسول اللہ خواب میں آئے، کہا کب تک شافی کتاب کا درس دو گے، ہماری کتاب کا درس کیوں نہیں دیتے؟ میں کو حضرت آپ کی کون سی کتاب ہے؟ کہا کہ بخاری کی صحیح بخاری. اتنی بڑی اس کی فضیلت اس کتاب کا زیادہ عجیب خیر و برکات والی کتاب ہے. پہلے زمانے میں تو کوئی مشکل ہوتی تھی تو اس کی تلاوت کرایا کرتے تھے. یہاں بھی روایت دورے والے استاد بیٹھ کر تلاوت کرتے، پھر دعا ہوتی مشکل دور کرنے کی. یہ عجیب ہے مسائل مشکل، اس لیے اس سپاروں کے حساب سے بنی ہوئی. اس میں 30 سپارے ہیں قرآن کی 30، کیونکہ اس کی تلاوت اسی طرح ہوتی ہے قرآن کی طرح. بلکہ ابھی مجھے ایک عرب دوست نے بتایا کہ یہاں سعودیہ میں پہلے ایک بڑے شیخ تھے، وہ صفہ پر بیٹھ جاتے تھے رمضان میں عصر کے بعد، عصر سے مغرب تک تلاوت ہوتی تھی. انہوں نے کہا کہ پھر وہ بخاری شریف کے نسخے نہیں ہوتے تھے تو میں نے اس شیخ نے بتایا میں نے ترکی سے منگا کر گئی. ان میں سے 40 نسخے کہتے میں منگایا تھا، منگایا تو نے کہا کہ ابھی ایک نسخہ میرے پاس ہے وہ مجھے ہدیہ کیا میں لے کے آیا. آج سے 25-30 سال پہلے کا نسخہ، اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا. زیادہ امام بخاری کی چونکہ بڑی مایانات کتاب تھی تو اس پر شروحات جو ہو لکھی 100 سے زائد شروحات ہیں، 100 سے زائد. لیکن چند شروحات کا تعارف ضروری ہے، جن میں سب سے ایک شرح بڑی شرح توضیح ہے 32 جلدوں میں. یہ لکھی نظر آ رہی ہے وہ تو وہاں سے علامہ ابن ملکن کی ہے، ابن حجر اسقلانی کا استاد ہے، اس کی کتنی بڑی شرح. یہ بالکل نایاب تھی پہلے، یہ قطر گورنمنٹ نے شائع کی ہے، قطر گورنمنٹ. اور یہ میں نے 75,000 کی لی ہے، شاید ڈویژن میں کس کے پاس ہو نہیں ہے. یہ لندن سے لایا، وہاں لندن میں قطر والوں نے نمائش لگائی تھی، اس نمائش میں سے ایک ہی نسخہ تھا اور پورے علماء پیچھے تھے. قرآن نازل میرا نام فوجی نام ہے. ابن حجر اسقلانی کا استاد ہے. اس کے بعد فتح الباری ہے. ابن حجر اسقلانی بہت بڑا آدمی، اس کی کتاب ہے جن نے ایسی حدیث کی شرح کی ہے کہ حدیث کی شرح کا حق ادا ہو گیا. ایسی شرح کی ابن حجر اسقلانی وہ یہاں پر رکھی فتح الباری کے نام. فتح الباری نظر آ رہی کتاب کے ساتھ.
یہ شافعی ہیں اور بڑے متاثر شافعی ہیں، حنفیوں کا اچھا رکھنا تھا۔ اس کے بعد علامہ عینی آتے ہیں، عین تاب کے قریب میں گیا ہوں ترکی میں، عراق کا عین تاب کی جگہ ہے جہاں نمرود کا پایتخت تھا، اس کو وہاں کے رہنے والوں کو عینی کہتے ہیں، لیکن یہ پلے بڑے مصر میں، جیسے عراق کے رہنے پیدائش ان کی عراق کی ہے، عین تاب کے ہیں، اسی کے قریب وہ منجنیق ہے جس سے حضرت علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہ بھی ابھی بھی کھڑی ہے، وہ میں نے دیکھی ہے، اور وہ گڑا بھی ہے جہاں پر گرے تھے، لیکن وہاں چشمہ نکلا ہوا ہے، وہاں چشمہ ہے، متبرک پانی سمجھا جاتا ہے، لوگ تبرک لاتے ہیں، بیچتے ہیں، وہ پانی وہاں سے بکھرا ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن مجھے انہوں نے مفت دیا، وہ جو بیٹھا تھا بندہ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، کہتے شیخ شیخ، ماتھے میں بوسہ بھی دیا اور 2 ڈبے مفت دے دیے۔ یہ علامہ عینی محمود العینی، یہ حنفی ہے، پکا حنفی ہے، ان کی عمدۃ القاری ہے، یہ بڑی کتاب ہے، لیفٹ سائڈ پر عمدۃ القاری۔ ان کے بعد آتے ہیں علامہ قسطلانی، ان کی ارشاد الساری، یہ بڑی بہترین کتاب ہے کیونکہ اس میں ان سب کا خلاصہ ہے، عینی کا بھی ہے اور ابن قسطلانی کا بھی ہے۔ علامہ قسطلانی ان کی ارشاد الساری ہے، وہ جو اوپر رکھی ہے وہ سن لا کر کی کتاب ہے، ارشاد الساری۔ بہرحال اور بھی محدثین کی ہیں، ہمارے علماء دیوبند میں فیض الباری، میں نے بتایا تھا کل بھی تعارف کرایا تھا، سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ کی تقریر ہے جو سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ زبانی ادارہ نے لکھی، فیض الباری 4 جلد ہے اس کی، وہ بھی یہاں پر ہے۔ پھر مولانا ادریس صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ تحفۃ القاری کے نام سے 20 جلدوں میں تحفۃ القاری، لیکن پوری چھپی نہیں ابھی، لیکن ابھی دارالعلوم اسلامیہ والے شائع کر رہے ہیں، 12 جلدیں اس کی آ گئی ہیں، لیکن پہلے انہوں نے جب اپنی زندگی میں 3 جلد شائع کروائی تھی، 2 پہلے کی اور ایک 20ویں جلد، اور وہ یہاں بھیجی، مصر سے شائع کروائی تھی، حضرت والد صاحب کو بھیجی تھی، کیونکہ والد صاحب انہوں نے اپنا متمنا بیٹا بنایا ہوا، ادریس صاحب کام رہتے، انہوں نے ان کے مشورے سے والد صاحب یہاں آئے تھے۔ تحفۃ القاری، اس کے بعد گنگوئی رحمۃ اللہ کی تقریر ہے لام الدراری، جس کا حاشیہ شہر تقریر لکھا ہے، ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ اس کو بہت استعمال فرماتے تھے، لام الدراری اکثر میری بغل میں ہوتی تھی، حضرت کے ساتھ لے کے چلتے تھے، جب بیٹھتے تھے کہ حضرت مطالعہ کرتے تھے، لام الدراری، مجھے بھی فرمایا تھا لام الدراری دیکھا کرو۔ اب ان کے شاگردوں نے بعد میں حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ کی ساری تقریرات جو بخاری پر تھی، شیخ زکریا تو ایسے شیخ الحدیث ہے کہ شیخ الحدیث ان کا لقب ہے، بولے تو فوراً ہونے کا نام ہوتا ہے، اتنی بخاری پڑھائی، تو انہوں نے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ شاگردوں نے ان کی ساری تقریروں کو جمع کر کے 25 جلدوں میں کتاب شائع کی عربی میں، کنز المتواری، اس نے ساری شروعات سے مستغنی کر دیا، اتنی کچھ ڈال دیا ہے کہ ان کو دیکھو تو آپ نے سب سے ساری کتابیں دیکھ لی، تو یہ وہ لال رنگ کی کتاب رکھی اس طرح لام الدرار، کنز المتواری، بلکہ اب عربی شروعات، اردو شروعات میں انوار الباری ہے، حضرت انور شاہ رحمۃ اللہ کی تقریر ہے اردو میں، ان کے سالے نے حضرت کے برادر نسبت لکھ لیا، حکیم جاز الدین صاحب نے لکھی، یہ بھی 20 جلدوں میں، کتب خانہ ملتان والا جو ہے ادارہ تعلیفات اشریف والے شائع کی انوار الباری، اور حضرت شبیر عثمانی رحمۃ اللہ کی شرح فضل الباری، اور نواب صدیق حسن خان قنوجی ان کی عون الباری، غیر مقلد ہے، اہل حدیث ہے، ان کی عون الباری کے نام سے ہے، یہ بھی یہاں پر موجود ہے، عون الباری میں یہاں بھی رکھی ہوئی، اور بھی بہت سی شروعات ہیں الحمدللہ، کافی بخاری شریف کا بھی شروعات ہے، اور حاشیے 2 ہیں، یہ جو حاشیہ نظر آ رہا ہے یہ حضرت احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے،
جس کی آپ کی کتاب پر جو حاشیہ ہے، اور ایک حاشیہ نور الدین جنرل سندھی رحمۃ اللہ، ابو الحسن نور الدین سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ آپ کی کتاب کے نیچے کی طرف ہے، کتاب کے نیچے یہ دو حاشیے ہیں، اور یہ بہت اہم حاشیے ہیں، نواشی کا ضرور مطالعہ کیا کرو، ان میں بڑے چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بڑے عقدے حل کیے جاتے ہیں۔ اور میری اپنی بھی شرح جناب وہ پہلی جلد آئی ہوئی ہے، سمجھے نہیں، التقریر الجلیل جامع ابن اسماعیل، میں نے نام کا طرز تبدیل کیا ہے، ورنہ بخاری کی طرز پر سارے ہیں، بخاری عمر الباری انوار الباری کشف الباری مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی ہے، لیکن میں نے الگ سے رکھا ہے تقریر الجلیل علی الجامع ابن اسماعیل البخاری، انشاءاللہ آپ کو ہدیہ دیں گے، اور اس کی بہت اس کو سراہا ہے علماء کرام نے، خصوصاً جو بخاری پڑھاتے ہیں کہ یہ ہے تو مختصر لیکن اس میں بہت کچھ ہے۔ اور پھر ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ کی شرح بھی میں نے مرتب کی ہے، پہلی جلد اس کی، وہ بھی کتاب علم تک ہے، حسن الباری کے نام سے، حسن الباری 900 صفحات پر، بڑی تفصیل ہے حسن الباری۔ الحمدللہ حضرت کی وفات 40 سال بعد وہ اس کو میں نے مرتب کرنے کا چند مجھے ملا، اب اگلی جلد بھی انشاءاللہ اس کی مرتب ہو رہی ہے۔ اس طریقے پر کتاب المغازی بھی اس کی مرتب ہو رہی ہے، میری تقریر جلیل کی کتاب المغازی وہ بھی مرتب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرصت دے، ہمت دے، ٹائم نہیں ملتا تصحیح کرنے کا، کیونکہ میں خود تصحیح کرتا ہوں اور اس کو دوبارہ دیکھتا ہوں، تو اللہ آسانی کرے تو یہ دونوں جلدیں، ایک جلد اس کی حسن باری کی اگلی جلد، اور کتاب المغازی جو ہے میں نے کئی سال پڑھائی ہے، تو کتاب المغازی التقریر جلیل کتاب المغازی لانا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ بخاری شریف کا اور ان کا تعارف تھا، کل سے انشاءاللہ کیف کان بدل وحی سے انشاءاللہ تعالیٰ کتاب شروع ہو جائے گی۔